ناظرین، جاپان آج دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک وقت یہاں پر بھوک افلاک اس حد تک تھی کہ ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا من حیث القوم، اور اس وقت پاکستان نے جاپان کی مدد کی تھی۔ ناظرین، جاپان دوسری جنگ عظیم میں جاپانی شہنشاہ ایکیہیٹو نے ہتھیار ڈالے تھے، سرنڈر کیا تھا، اور پھر امریکہ نے 2 ایٹم بم بھی وہاں پر گرائے تھے۔ تو 1960 تک جاپان میں غربت تھی، غذائی بحران تھا، اس حد تک بھوک تھی کہ بچے جو تھے نا وہ چھوٹے سے اور بڑے ہی یعنی کہ نحیف و نزار پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی بھوک سے ان کے چہرے پیلے ہوتے تھے، ان کی باڈی بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ پتلی ہوتی تھی، اور بچوں کی اکثریت مر جاتی تھی۔ تو ناظرین، 1960 تک جاپان کی حالت یہی تھی، لیکن 1957 میں پاکستان نے چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز جاپان بھیجا۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا پاکستان کا فیصلہ تھا کہ اس پر جاپان میں ناظرین خوشیاں منائی گئی تھیں۔ پوری جاپانی قوم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ہاتھ جوڑ کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے پاکستان نے ہمیں بھوک سے بچایا ہے، اور یہ اخبارات میں بھی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ناظرین، جاپانی آج تک اس کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر ناظرین جاپانی یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یعنی 15 اگست 1947 کو 2 آزاد ریاستوں کا فیصلہ کیا تھا، اور 15 اگست کو اس نے ان کی یعنی آزادی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ 15 اگست انہوں نے 1947 اس لیے رکھا تھا 15 اگست کی تاریخ کہ 15 اگست 1945 کو امریکہ اور برطانیہ جشن مناتے تھے کہ جاپان نے اسی دن 15 اگست کو سرنڈر کیا تھا، ہتھیار ڈالے تھے، اور اس خوشی میں برطانیہ اور امریکہ جشن مناتے تھے یہ ان ادوار میں۔ تو وائسرائے ہند یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کی تاریخ ہی، کیونکہ اس کے لیے خوشی کی تھی اور وجہ جاپان تھا، اس نے یہ تاریخ رکھ دی۔ اور جب یہ قائد اعظم کے پاس یہ فیصلہ گیا، قائد اعظم نے کہا کہ یہ منصوبہ پیش کیا گیا، تو قائد اعظم نے کہا کہ میں کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر جب وہ دکھی ہوتے ہیں میں اپنی فتح کا جشن نہیں مناؤں گا، ان کے تاریخی الفاظ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، انہوں نے 14 اگست رکھ لی تھی، 15 اگست نہیں رکھی تھی۔ تو ناظرین، اس پر بھی جاپانی آج تک پاکستان کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، کیونکہ جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں ہتھیار ڈالے تھے، اور اس کا عوض جو جرمانہ تھا یا اس کا یعنی کہ جو ہرجانہ تھا، وہ ہر سال یعنی کہ امریکہ کو $10 بلین ادا کرتا ہے، اور امریکہ پھر اپنے سارے اتحادیوں کو وہ یعنی ان میں بانٹا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج تک جاری ہے، خیر اس کی تصدیق اب یعنی کہ نہیں ہوئی، لیکن ابتدائی شروع میں یہ تھا۔ تو قائد اعظم نے پاکستان کا 6واں حصہ آتا تھا، کیونکہ پاکستان بھی برطانیہ کے اتحادیوں میں تھا، پاکستان کا 6واں حصہ پاکستان کا بنتا تھا، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جاپان کو اپنا وہ 6واں حصہ معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم یہ تاوان کی رقم نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پر بھی جاپان بہت اس وقت خوش ہوا تھا، جاپانی قوم نے یعنی پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، حکمرانوں نے شکریہ ادا کیا تھا۔ ناظرین، ابتدائی اشروں میں پاکستان کی جو پالیسی سازی تھی، پاکستان نے ایون کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 50 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے کا قرض دیا تھا۔ ناظرین، جرمنی کو 5 کروڑ کا پاکستان نے قرض دیا تھا، اور اسی طرح سنگاپور وغیرہ کئی ممالک اس وقت پاکستان کی مثالیں دیتے تھے۔ اور پھر ناظرین، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ PIA پاکستان ایئر لائن
یہ پہلی یعنی کہ پرواز تھی جو چین کی سرزمین کو جس نے چھوا تھا پوری چینی قوم خوش تھی، اور جی ہاں، موزے تنگ اور چوئے لائی اس پرواز کا استقبال کرنے آئے تھے۔ ناظرین، یہ تھا پاکستان۔ اور ناظرین، چین کے بارے میں بھی اعداد و شمار کی ایک ویڈیو جلد ہی میں آپ کو یعنی کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ناظرین، تاریخ کے ابتدائی ادوار میں پاکستان بہت مضبوط اور فیصلہ سازی میں عالمی دنیا میں اس کا بہت بڑا امیج تھا، اس کا بہت بڑا مقام تھا۔ خیر، اب بھی ہے۔ پاکستان اب بھی اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو بہت اہم ترین جگہ پر ہے۔ آج بھی چین، دنیا کے جتنا بھی عالمی قوتیں ہیں، امریکہ، چین، روس، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔